میں نے یہ کہا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالیں 3 دفعہ گھمائیں پاک ہو جائے گا، ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ اس سے کبھی پاک ہو سکتا ہے۔ آپ میری وہ کلپ دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ کو گمان ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے، وہ تو آٹومیٹک مشین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جیسے اس میں آپ ڈال دیں، پانی آیا گھمایا پھر وہ اسپن کر دیا اس نے، فرض کر لیں، پھر دوبارہ آپ پانی چلایا، پانی آ گیا، پھر اس نے اچھی طرح گھمایا، پھر اسپن کر دیا اچھی طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ پانی آیا، اچھی طرح گھمایا، پھر اس نے اس کو اسپن کر دیا، تو یہ 3 دفعہ دھونے اور 3 دفعہ نچوڑنے کے حکم میں آئے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو ماء قلیل کہتے ہیں، تھوڑا پانی، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی نجاست اگر گری، جیسے ہی پانی سے متصل ہوگی ٹوٹل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ہی آپ نے مثلا 6 کپڑے ڈالے، 1 ناپاک 5 پاک، تو جیسے ناپاک کپڑے کی ناپاکی اس واشنگ مشین کے پانی سے ملے گی، کل پانی ناپاک، تو یہ کپڑا بھی ٹوٹل ناپاک اور 5 مزید ناپاک۔ اب آپ نے اچھی طرح گھما کر چاہے 15 منٹ چلائیں چاہے 20 منٹ، آپ نے تو ناپاکی کو اور اس کے اندر ایک تار کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ چاہے 3 وقفوں سے چلاتے رہیں، پانی تو اندر ناپاک ہی ہے، کیسے پاک ہوگا؟ تو آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مشورہ دوں گا میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام لیں، بیسٹ بک ہے طہارت کے مسائل کے سلسلے میں، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ڈال دیا تو اس کو احتیاط سے نکالیں، نچوڑیں، اور پھر اس کو بالٹی سسٹم سے آپ پاک کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالٹی کو آپ تھوڑا سا پہلے بالٹی میں کپڑے ڈالیں، نلکے کے نیچے رکھیں اور بھر لیں اس کو۔ جب فل بھر جائے تو اس طرح اس کی پانی کی سطح پر ہاتھ رکھیں کہ کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے ابھرا ہوا نہ ہو، ہلکا سا یوں رکھیں اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس یہ کپڑے پاک ہو گئے۔ اور یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ پہلے انہیں آپ نے واشنگ مشین میں اچھی طرح گھما دیا تھا، تو چونکہ اب وہ پوری صلاحیت کر گئی تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ابھی جو بھائی نے کویسچن کیا تھا، بلکہ ایک آگے آئے گا انشاءاللہ جس کے بارے میں بتاؤں گا، کہ اگر ایسا ہوا کہ کئی خاص جگہ پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ بالٹی سسٹم سے نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو ختم کرنا ہوگا۔ واشنگ مشین میں گرنے کے بعد وہ ناپاکی پوری گویا کے کپڑے کے اندر صلاحیت کر گئی، گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح آپ کا پاک نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کیے ہیں تو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ دوبارہ پاک کر لیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ذہن بنا کے رکھیں کہ پہلے اپنے کپڑے پاک کریں پھر واشنگ مشین کے اندر ڈالیں، ورنہ آپ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ بتائیں، گھر والے ڈال دیں اور سب کے کپڑے ناپاک ہوئے، ان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، جمعہ پڑھا جائے گا، اور آپ اس کا سبب بنیں کیونکہ آپ نے بتایا نہیں اور ناپاک کپڑے ڈال دی، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح اس کا خیال رکھیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات واش روم جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں اور غالب گمان ہے کہ ناپاکی کی چھینٹیں کپڑے پر گر گئی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ کپڑا ناپاک ہوگا؟ جی بالکل ناپاک ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ناپاکی شامل ہو گئی ہے تو بالکل آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ واش روم کے لیے کوئی الگ ایک ایسا آپ لباس لے لیں۔ یہ تو مطلب بار بار کریں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات واش روم میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہ قمیض قابو میں رہتی ہے نہ شلوار، کبھی شلوار لٹک جاتی ہے، کبھی قمیض یہاں سے نکل کر، اور وہ ناپاکی میں آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں آپ، تاکہ کم سے کم ستر کا حصہ کھلے کہ جس سے آپ کے کپڑے ناپاکی سے آلودہ نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ ناپاکی پہنچی ہے تو اس کو پاک کرنا لازم ہی ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے پچھلے سال قرآن کا حفظ مکمل کیا، ان کی عمر 16 سال ہے، اب وہ اس سال گھر میں تراویح پڑھائے گا، لیکن کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ اس کو نہ نماز کے مسائل پتہ ہیں نہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ عشاء مسجد میں پڑھ لوں اور تراویح اس کے پیچھے آ کے پڑھ لوں، کیونکہ اگر بالکل ہی نہیں پڑھوں گا تو گھر میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں جو آپ نے ایج بیان کی وہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ مسلمہ اصول ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو۔ لہذا اگر کوئی حافظ قرآن نابالغ ہے وہ امامت کریں تو نابالغ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر بالغ کھڑے ہوں گے تو بالغ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن 16 سال کا بچہ یہ تو بالغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف امامت کے لیے قرآن پاک کا حفظ یا اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو طہارت کے ٹوٹل مسائل آنے چاہیے، پھر نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے
مکروہات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مفسدات نماز کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، ان تمام کی معلومات اس کو ہونی چاہیے، ورنہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہ اس کو غسل کے وجوب کے مسائل آتے ہیں، نہ وضو کے آتے ہیں، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، اور نہ وہ نماز کی امامت وغیرہ کے اس نے مسائل سیکھے ہیں، تو پھر تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر پھر فتنہ فساد کا کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کے لیے کسی عالم کا انتظام کریں تاکہ وہ ان کو کورس کروائے، طہارت کورس ہے، نماز کا کورس ہے، پورا نہیں تو کم از کم اتنا، امامت کے لیے تو اتنا ضروری ہے، اس طرح امامت کا کورس یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کو امتحان لیا جائے، جب دیکھیں کہ ہاں یہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے میں ماہر ہو چکا ہے، پھر وہ امامت کروا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم حفاظ کی خوش الہانی تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور ہم کویسچن کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ اس سے وضو کے مسائل پوچھیں، غسل کے پوچھیں، کپڑے پاک کرنے کا۔ تو اگر وہ ینگ بچہ ہے تو یہ پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ پوری لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر اسی کو مسائل نہیں آتے ہوں گے، اس کی نماز ضائع ہوگی تو سب کی نماز ضائع ہوگی۔ اور جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں، یاد رکھیں وہ پورے برابر اس میں ان کی ذمہ داری میں شریک ہیں، جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، یا کہیں آپ ہال میں اہتمام کرتے ہیں، گراؤنڈ میں اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی حافظ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جس کا حفظ بھی بہت اچھا ہے، تجوید بھی اس کو آتی ہو، اور یہ تمام شرعی مسائل آتے ہوں، ورنہ ان کو وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے، نمازیں فاسد ہوتی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب کی نمازوں کا وبال اس پر بھی اور منتظمین پر بھی ہوتا۔ اس لیے آپ بالکل جھجکیں نہیں، کوئی عالم دین کو لے جائیں، کوئی صاحب علم کو بچے سے کویسچن کرے اور اندازہ کر لیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آتا تو پھر آپ مسجد میں پڑھیں، پھر آپ فتنے وغیرہ کا بالکل خیال نہ کریں، چاہے لوگ ناراض ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نماز کے فوم والے مصلے ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ کیا اس کو ویسی بالٹی میں ڈال کر پانی بہا دیں، پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں کریں آپ، بلکہ وہی آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کی ناپاکی حتی الامکان دور کریں، چاہے شرعی طریقے سے آپ پاک نہ کر سکیں۔ مطلب کہنے کہ یہ کہ آپ اس کو رکھیں اور اس پہ پانی ڈالیں، اور کوئی وائپر وغیرہ سے اس کو اچھی طرح ملتے جائیں، یعنی پانی نکالتے جائیں، ایک طرف سے پانی ڈالتے جائیں۔ اگر تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے مسلسل پانی ڈالنے کی بنا پر کہ یہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہے، تو پاک ہو جائے گا، پھر کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ بہت ساری نکل گئی ہوگی، پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، یعنی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نکل گئی یا رہ گئی ہے، اب آپ یہ اتنی کیفیت حاصل کرنے کے بعد یا اس اسٹیج پہ کپڑے کو لانے کے بعد اب بالٹی سسٹم سے اس کو پاک کر لیں۔ لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ پیشاب لگ گیا مثلا اور آپ نے بالٹی میں ڈال گیا، تھوڑا پانی بہا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالٹی سسٹم وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو نجاست کا گمان تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام کا تعین نہیں ہوتا کہ کس خاص مقام پہ نجاست ہے۔ جیسے مصلی بچھا ہوا تھا، بچے نے سائیڈ میں پیشاب کیا، اس کی باریک باریک چھینٹیں آ گئیں مصلی پہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ اسمیل آ رہی ہے، نہ کوئی کلر وغیرہ ہے۔ اب یہ تو یقین ہے کہ بچے نے پیشاب کے اندر چھینٹیں آئی تھی، ہم نے خود دیکھا تھا، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں۔ اب بالٹی سسٹم سے چل جائے گا، لیکن اگر بچے نے بہت سارا اس پہ پیشاب کر دیا، کافی سارا خون گر گیا، اور آپ اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پہلے اس کو نکالیں اور حتی الامکان نکالیں، اس کے بعد پھر آپ بالٹی سسٹم سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی، پھر وہ علیحدہ ہو گئے اور 10 سال تک علیحدہ رہے، اب اس کے بعد دوبارہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے، تو کیا ملاپ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، جب تک 3 طلاقیں نہ ہوں اس سے پہلے ملاپ کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے ہو سکتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے، اگر 2 طلاقیں دی تھیں تو وہ نئے نکاح کے ساتھ، اور نیا نکاح ہو نیا مہر ہوگا، اور اس میں وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کریں، وہ دوبارہ میاں بیوی ہوں گے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے 10 سال گزرے ہوں چاہے 20 سال، جو طلاقیں پہلے دے دی گئیں وہ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔ اب جیسے ان کا ملاپ ہو گیا تو یہ شوہر ایک ہی طلاق کا مالک ہے، اگر خدا نخواستہ آئندہ زندگی میں طلاق دی تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کسی نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر زبردستی کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز بیوی چھوڑ دیتی ہے
تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بنانا ہے، مثال کے طور پہ زوجوں کو پردہ بھی کروانا ہے اور کروانا چاہیے، اور عبادات پر استقامت بھی دلوانی ہے، تو پہلے آپ اس کو ظاہر کر دیں لڑکی والوں پر کہ بھئی دیکھیں، ہم ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو پردہ بھی کرے اور نمازی بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ، پہلے ہم نکاح حاصل کرنے کے لیے، ماں بھی کہتی ہے بیٹا خاموش رہنا، نکاح ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ بے پردہ آ جاتی ہے گھر میں، یا کہ کوئی خراب عادت میں ملوث ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادات کے ترک کی عادت ہوتی ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ایک دم وہ مذہب میں ڈھل جائے، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ پابندیاں میں برداشت نہیں کر سکتی، اور شوہر پھر وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی اس کو اکساتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ بھئی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری یہ کہ چلیں اب ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب بچے کے بارے میں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، باپ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ نماز کا حکم دے اور سختی کرے، تو پھر زوجہ تو بالغہ ہے اور مرد کی ایک طرح سے محکومہ ہے، تو اس کے لیے بھی سختی کرنا واجب ہوگی۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سختی تو کرنی ہوگی۔ جب سختی کیا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماریں؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مار پیٹ سے کبھی کوئی نمازی نہیں بنے گا۔ اگر وہ ڈر کے کر بھی لے گی، شوہر باہر ہوگا، نمازیں نہیں پڑھے گی۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کرنا، ایک اچھا سا ماحول بنائیں، کسی اچھی عالمہ سے ان کا رابطہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کو تیار کریں اور نمازی بنائیں، اور اگر نہیں پڑھتی پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی تھوڑے دن کے لیے میکے چھوڑ کر آ جائیں، اس طرح پیار محبت سے تھوڑی سی نرمی سختی سے مائل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔